ایوب تیسرا باب جو 26 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہوں، بدلی اس پر چھائی رہے اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں۔ گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے۔ وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہے کو چھیڑنے کو تیار ہیں۔ اس کی شام کے تارے تاریک ہو جائیں، وہ روشنی کی راہ دیکھے جبکہ وہ ہے ہی نہیں، اور نہ وہ صبح کی پلکوں کو دیکھے، کیونکہ اس نے میری ماں کے رحم کے دروازوں کو بند نہ کیا اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا۔ میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا، میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی۔ مجھے قبول کرنے کو گھٹنے کیوں تھے اور چھاتیاں کہ میں ان سے پیوں۔ نہیں تو اس وقت میں پڑا ہوتا اور بے خبر رہتا، میں سو جاتا تب مجھے آرام ملتا۔ زمین کے بادشاہوں اور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے، یا ان شہزادوں کے ساتھ ہوتا جن کے پاس سونا تھا، جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے تھے، یا پوشیدہ اسقاط حمل کی مانند وجود میں نہ آتا، یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی۔ وہاں شریر فساد سے باز آتے ہیں اور تھکے ماندے راحت پاتے ہیں۔ وہاں قیدی مل کر آرام کرتے ہیں اور دروغے کی آواز سننے میں نہیں آتی۔ چھوٹے اور بڑے دونوں وہی ہیں، اور نوکر اپنے آقا سے آزاد ہے۔ دکھیارے کو روشنی اور تلخ جان کو زندگی کیوں ملتی ہے؟ جو موت کی راحت دیکھتے ہیں پر وہ آتی نہیں، اور چھپے خزانوں سے زیادہ اس کے جویان ہیں۔ جو نہایت شادمان اور خوش ہوتے ہیں جب قبر کو پا لیتے ہیں۔ ایسے آدمی کو روشنی کیوں ملتی ہے جس کی راہ چھپی ہے اور جسے خدا نے ہر طرف سے بند کر دیا؟ کیونکہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں، اور میرا کرہانا پانی کی طرح جاری ہے۔ کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے۔ کیونکہ مجھے نہ چین ہے، نہ آرام، نہ مجھے کل پڑتی ہے، بلکہ مصیبت ہی آتی ہے۔